اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں مومن ہوں اور اس کی حرکت پھر یہ ہے. یہ جو آپ نے آیت کوٹ کری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا. یہ کتنا بڑا شرک ہے اور کھلا شرک ہے, اور اس کھلے شرک سے پوری امت کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. آپ جمعے کی بھیڑ دیکھیں اور فجر کی بھیڑ دیکھیں. جمعے کے وقت لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں اور فجر کے وقت ایک صف یا مشکل سے ایک بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب اس کی کانوں میں فجر کی اذان آتی ہے وہ اپنے بستر پر, نرم بستر پر کمبل کے ساتھ لیٹا ہوتا ہے, تو وہ اذان کو اوائڈ کر کے اپنی نفس کی مانتا ہے. اس کی نفس اس سے کہتی ہے کہ سو جا, بعد میں پڑھ لیو, جب اٹھے گا تب قضا پڑھ لیو. لہٰذا وہ کمبل اپنے اوپر کرتا ہے, کروٹ لیتا ہے, اپنی نفس یعنی اسے خدا بنا کر کے اس کی بات کو مان لیتا ہے. اللہ کے نبی نے صاف بخاری مسلم دونوں کے اندر حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے میری بات مانی وہ جنت میں جائے گا, جس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. بالکل بات بہت سیدھی سی ہے, بہت سیدھی بات. لہٰذا اگر اذان آئی ہے تو کسی انسان نے اذان کا جواب میں نماز جا کے پرفارم نہیں کری ہے, نماز نہیں پڑھی ہے, تو مشرکوں میں سے ہو گیا. بخاری مسلم کے اندر صاف حدیث آتی ہے جس نے نماز کو چھوڑا وہ کافر ہے. شرک اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. جو امت نماز ہی نہیں پڑھتی وہ مومن کیسے ہو سکتی ہے؟ توحید پہ آنے کے لیے سب سے پہلے نماز کا پڑھنا فرض ہے. آپ سورۃ النمل آپ دیکھیں جہاں پر بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف صفت کر کے کہا ہے کہ الہ الا اللہ قلیلا ما تذکرون, کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا رب ہے. اس کو نفس کے اوپر رکھ کے دیکھیں نا, اذان کی آواز آ رہی ہے, کمبل آپ نے اوڑھ لیا ہے, اس وقت یہ آیت دماغ میں آنی چاہیے الہ الا اللہ, کیا تمہاری نفس تمہارے رب کے مقابلے پر خدا ہے؟ قلیلا ما تذکرون. لہٰذا مجھے سب سے زیادہ خوف اس وقت ہوتا ہے جب میں رات کو لیٹتا ہوں تھوڑی دیر اپنے بستر میں, اور جب میں نماز کے لیے نہیں اٹھتا میرا دل کرتا ہے تھوڑی دیر اور لیٹا رہوں, کیونکہ میں شدید تھکا ہوا ہوتا ہوں. مجھے سب سے زیادہ اپنے اوپر مطلب خود کو میں ندامت سب سے زیادہ مجھے رات کے اس وقت فیل ہوتی ہے جب میں نہیں اٹھتا, تو شرم کے مارے میں اٹھ جاتا ہوں, چاہے کس قدر ٹھنڈ ہو چاہے کیسا بھی موسم ہو. اللہ نے مجھے نوازا ہے اس چیز سے, میں اپنا بستر چھوڑ دیتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے مجھ سے زیادہ نالائق کوئی شخص نہیں ہوگا اس دنیا میں, کہ سب مومن کھڑے ہیں مصلی پر اور میں لیٹا ہوں. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے اندر سے, میری نفس مجھ سے کہتی ہے اس وقت تمام مومن دنیا کے وہ رات کے اندھیروں میں کھڑے ہوئے ہیں, اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اور تو لیٹا ہوا ہے. لہٰذا تو مومن نہیں ہو سکتا, سوری تو مسلمان نہیں ہو سکتا. مومن تو بہت بڑی چیز ہے, مسلمان نہیں ہے. گائز بے نمازی مسلمان نہیں ہوتا, صاف سیدھی سی بات ہے. شرک کر رہا ہے وہ جو نماز نہیں پڑھتا, جو اپنی نفس کی بات. بالکل, کفر و شرک دونوں الفاظ ہیں حدیث کے اندر, اور ایک ہی حدیث کے اندر, یعنی بخاری میں بھی ایک ہی حدیث کے اندر دونوں الفاظ ملیں گے. کفر و شرک میں اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. لہٰذا شرک وہ بندہ کرتا ہے جو اپنی نفس کی مان کر نماز کو ڈیلے کر دیتا ہے یا پھر چھوڑ دیتا ہے. جی اب آپ دیکھیں لوگ ہیں ایسے جو کہتے ہیں کہ یہ والے گاڈ, یہ والے گاڈ, یہ والے گاڈ اور یہ والے گاڈ. تو اللہ نے اس بات کو انڈوز کر کے کہا کہ کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں نے 4 خدا بنا رکھے تھے بڑے, اللہ منات ہوبل اور ان سب کو ان لوگوں کو بنا رکھا تھا. تو اللہ نے انڈوز کر کے کیا کہا ان لوگوں کو کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے بھلا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کا زمین میں کون سا ٹکڑا انہوں نے بنایا ہے اور آسمان میں کون سا ان کا حصہ ہے, اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسا کو پکارتا ہے جو قیامت تک ان کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں مطلب اللہ خود کہہ رہا ہے دعا قبول کرنے والا کون؟ اللہ, میں ہوں, اور میں نے زمین اور آسمان کا بنانے والا بھی کون؟ وہ بھی اللہ. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگر کسی اور کو پکارا جائے کہ ہماری یہ والی خواہش پوری کر دیں یا ہماری یہ والی جو کام رک رہا ہے یہ والی پوری کر دیں, اسے یہی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کہتے ہیں جب کوئی شخص یا کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی گاڈ سوائے اللہ کی یہ چیز کر ہی نہیں سکتا. ان لوگوں نے کیا کہتے ہیں بول بول کے جن لوگوں کو انہوں نے خدا بنا دیا ہے کہ یہ ہمارے یہ والے ہیں اور یہ ہمارے یہ والے کام کرنے والے ہیں, انہیں یہی نہیں پتا کہ ایک چیز ہے
اگر اس کو جو سب سے اونچا ہے اس کا تو خدا تو وہی ہوگا نا, خدا تو وہی ہے سب سے اوپر ہے, اس کے اوپر تو کوئی نہیں ہے, وہ ہوگا خدا. اب آپ نے یہ کہہ رکھا کہ یہ والے گاڈ ہے, یہ ہمارے یہ والے کام پورے کرتے ہیں اور یہ ہمارے یہ والے کام پورے کرتے ہیں. تو آپ ایک بات بتائیں مجھے, اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو آپ کون سے گاڈ کو منانے جائیں گے؟ اور آپ کو کوئی نیکی ہو جائے تو آپ کون سا گاڈ کو بتانے جائیں گے کہ میں نے والی نیکی کری ہے؟ اس سارے مسئلوں کی جڑ تو صرف یہی آ گئی نا پھر. بالکل. اور ساری چیزوں کا خلاصہ بھی یہی ہو گیا کہ اللہ جب کیا کہتے ہیں گناہوں کو تولنے والا ہے اور نیکیوں کو بھی تولنے والا ہے, تو ساری چیزیں تو اللہ کے ہاتھ میں. کون ہے پھر؟ کوئی نہیں ہے. جب اللہ نے ساری چیزیں بنائی, زمین آسمان ساری چیزیں بنائی ہیں, تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا کتنی غلط بات ہے, کتنا بڑا شرک انسان کر رہا ہے اس چیز کو دیکھ کے. مگر انسان کے سمجھ یہ بات نہیں آتی کہ وہ شرک کر رہا ہے. جیسے میں نے کہا نا فرقان میں, جب وہ کیا کہتے ہیں حق اور باطل, سچ اور جھوٹ کا پتہ ہی نہیں کہ چل لے گا, تو سب سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا چیز سچ ہے اور کیا چیز غلط ہے. فرقان کا پتہ کر لے ایک انسان تو اسے چیزیں سمجھ آنے لگے. آپ سوچیں, آپ خود دیکھیں ان چیزوں کو. دیکھیں جو آپ نے آیت کوٹ کری ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 51 آیت میں آیا ہے کہ اے نبی ان سے پوچھئے, اے نبی ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے, تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہے. پھر بھی منی گاڈز کے ذریعے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری فلاں ضرورت پوری کریں گے, یہ ہماری فلاں ضرورت پوری کریں گے. وہی سوچ جو اس وقت تھی یا اس سے پہلے تھی, وہی سوچ آج بھی ہے. میں تمام لوگوں سے سب سے پہلا سوال یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ چاہے جوئش ہوں چاہے کرسچنز ہوں, انہیں یہ بات پتا ہے کہ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں. 1,24,000 کم و بیش, یا تو زیادہ یا کم, 1,24,000 لوگوں نے آ کر کے ایک ہی بات کہی ہے کہ اللہ ایک ہے. سوچ کے دیکھیں آپ کہ توحید کیا چیز ہے. 1,24,000 لوگ آئے ہیں مختلف وقتوں میں, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سارے آپس میں رشتہ دار تھے, ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سارے آپس میں ایک دوسرے کی لیگیسی لے کر کے چل رہے تھے. وہ تو بہت کس پرسی میں بہت غریبی کی زندگی گزارتے تھے. بس ایک سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام اور کچھ ہی تو ہیں جو بہت امیر تھے. اور سلیمان علیہ السلام کا بھی کیا کہنا. آپ سورۃ النمل, اس کا نام نمل کیوں ہے؟ نمل اس وجہ سے ہے کیونکہ نمل اس چیٹی کو کہا گیا ہے جو چیٹی نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ کہیں یہ بے خبری میں ہمیں کچل نہ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے اس چیٹی کی بات سلیمان علیہ السلام کو, وہ اس وقت کے میسنجر تھے نا, ان کو یہ بات سنوا دی. تو سلیمان علیہ السلام نے سنتے ہی سب سے پہلے کیا کہا, اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے یہ بات سنوا دی. میرے باپ نے, میرے دادا نے, باپ نبی تھے ان کے, بزرگ سے بڑھ کے نبی, وقت کے نبی, پیغمبر, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے باپ کی تعلیم ہے جو مجھے یہ والی لینگویج سکھا دی. نہیں, یہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف کرتے تھے, اللہ کی بڑائی بیان کری انہوں نے, اللہ کی بیان. اور جو تم ہر جگہ لکھا ہوا دیکھتے ہو ھذا من فضل ربی, یہ کس کی آیت ہے؟ قرآن کی آیت ہے. کون کوٹ کرتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام. یہودی ٹوٹ کے محبت کرتا ہے ایک فرقہ سلیمان سے, اور ایک ٹوٹ کے نفرت کرتا ہے کیونکہ وہ بہت گاڈ اورینٹڈ آدمی تھے. جب تخت منگایا ہے نا بلقیس کا, تخت بلقیس منگوایا ہے, تو جیسے ہی وہ پرسن لے کر کے آیا, نہ تو اس کی شاباشی کری, نہ خود کی شاباشی کری, نہ اپنی سلطنت کی شاباشی کری. شاباشی کیا کہا ہے؟ ھذا من فضل ربی, یہ تو میرے رب ہی کا فضل ہے جو اس نے یہ پاور ہمیں دے رکھی ہے. آپ سوچ کے دیکھیں, یہ نبی آتے تھے, آ کے ایک ہی بات سمجھاتے تھے لوگوں کو کہ اتنے سارے خدا نہیں ہیں تمہارے, تمہارا ایک خدا ہے. لوگ کہتے تھے تمہیں کیسے پتا؟ تو کہتے تھے ہم میسنجر ہیں خدا کے, یقین نہیں ہوتا تو بتاؤ ہم کون سی ایسی چیز کر کے دکھائیں جس سے تمہیں یقین آئے. سلیمان سے کہا تو سلیمان کا جو تخت تھا وہ ہوا میں اڑتا تھا, سارے مانتے ہیں اس بات کو. یہ ایک بڑی ہسٹری کے طور پہ بھی ہے بات, قرآن کے اندر بھی آئی ہے. اگر کوئی انسان قرآن کو جھٹلاتا ہے تو ایز اے ہسٹری بھی بات موجود ہے. بائبل اٹھا لیں آپ, بائبل میں عیسیٰ ابن مریم بائبل میں آتا ہے, قرآن کے اندر بھی آتا ہے. عیسیٰ ابن مریم روح اللہ کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ کیوں کہتے ہیں؟ پھونک مار کے بندے وہ چڑیا, پتھر کی چڑیا کو اڑا دیا کرتے تھے. اس وقت طب ٹاپ پر تھی, طب کہتے ہیں ڈاکٹری کو. جس وقت میں اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا تھا اپنا ریپرزینٹیٹیو, جس وقت میں اللہ تعالیٰ اپنا میسنجر بھیجتا تھا, اس وقت کی جو ٹاپ پر چیز ہوتی تھی نا, اس کی کمر توڑتا تھا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے. یہ آپ بات نوٹ کیجئے, اور یہ بہت زیادہ نوٹ کر لینے کی چیز ہے, کیونکہ جب یہ کسی کو سمجھ میں آئے گا نا تو اسے اصل توحید پتہ چلے گی. آپ موسیٰ کی طرف چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا معجزہ تھا؟ عصا کو انہوں نے مارا, وہ اژدہا بن گیا. کیوں؟ یہی کیوں, یہ ان کا معجزہ تھا نا, یہی کیوں
کیونکہ جادوگری اس وقت بہت تھی، ٹاپ پر تھی دنیا کے اندر. نامی کرامی کون ہوتا تھا؟ جو جادو جانتا تھا. ٹھیک ہے، عیسیٰ کی طرف آئے. طب، ڈاکٹرائن اس وقت ٹاپ پر تھی. اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹرائن کی کمر توڑ دی کہ مردے کو زندہ کرے گا میرا عیسیٰ، میرا میسنجر مردہ زندہ کرے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام اس سے کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے اٹھ جا، تو وہ اٹھ جاتا تھا. یہ بائبل میں بھی ہے، قرآن کے اندر بھی ہے، ہسٹری کے اندر بھی ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا اس بات کو. لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام اس سے کہلواتے تھے جو مردہ تھا کہ میں میسنجر ہوں یا نہیں. وہ کہتا تھا بے شک آپ میسنجر ہیں. وہ پوچھتے تھے کیا حال ہے مردے سے. تو اہل کتاب کی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مردہ کہتا ہے جب سے دفن ہوا ہوں نا عذاب میں ہی ہوں، آج آپ نے اٹھایا تو تھوڑا سکون ملا ہے. لیکن یہ نہیں کہ وہ چلتا پھرنا شروع کر دیتا، واپس وہ ہاتھوں ہاتھ مر جاتا تھا. پھر جو ایک بار اس دنیا سے گیا وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا. یہ پروف سب سے بڑا اس بات کا ہے ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکار سکتے. سب سے بڑا پروف قرآن کے ایاک نعبد و ایاک نستعین. دوسرا پروف قرآن کے اندر ہی، ہزاروں پروف ہیں ویسے تو سمجھنے والے کے لیے. اللہ کو موت نہیں آ سکتی اس میں. بالکل. الحی کون ہے جس کو موت نہیں آ سکتی؟ وہ صرف اللہ ہے. اور آپ دیکھیں بخاری مسلم کے اندر دونوں کے اندر حدیث موجود ہے. ایون بخاری میں تو 4 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، ایک ہی حدیث 4 دفعہ ریپیٹ. کیوں؟ امام بخاری کو غلطی لگ گئی تھی. 4 دفعہ ریپیٹ اس لیے ہوئی ہے کیونکہ وہ آپ کے دماغ میں کیل ٹھوکنا چاہتے ہیں، عقیدہ آپ کو یہ دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی زندہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ کے ممبر پہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، محمد کی عبادت کرنے والو، قد مات کے الفاظ ہیں کہ محمد مر چکے ہیں. اور جو اللہ کی عبادت کر لے وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آ سکتی. سوچنے والی بات ہے. کتنی سوچ، کلیئر کٹ سی سیدھی سی بات ہے. اور اس کے بعد، اس سے پہلے بھی آ جائیں، اس کے بعد بھی آ جائیں. اس سے پہلے اللہ کے رسول غزوہ خیبر کے لیے کس کو بھیج رہے ہیں اکھاڑنے کے لیے؟ خیبر مولا علی کو بھیجا، حضرت علی کو بھیجا. حضرت حمزہ کیوں نہیں بھیجا؟ حضرت حمزہ تو حضرت علی کے بھی چچا تھے نا، اللہ کے رسول کے بھی چچا تھے. کمانڈر پہلے کمانڈر تھے اسلام کی فوج کے، پہلے کمانڈر حضرت حمزہ ہے. لیکن حضرت حمزہ کو نہیں بھیجا کیونکہ وہ موجود نہیں تھے اس دنیا میں. تو اللہ کے رسول کا عقیدہ یہ ہوا کہ جو جا چکا ہے وہ دوبارہ نہیں آ سکتا، نہ مدد کر سکتا. فرشتہ کر سکتا ہے، اللہ بھیجے گا فرشتوں کو. ٹھیک ہے، اس لیے حضرت علی موجود تھے تو حضرت علی کو بھیجا. اب اللہ کے رسول کی وفات کے بعد حسن و حسین جو اس پلینٹ ارتھ پہ سب سے قیمتی لوگ تھے، قیمتی خون تھا، آل رسول ابراہیم علیہ السلام کا خاندان، ان کا خون، اللہ کے رسول کی اولاد ذبح کر دی گئی. اللہ کے رسول موجود نہیں تھے اس لیے تو کری، ہوتے تو ان سے فیصلہ کرواتے نا. تو کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ جی کنڈی کھلی، ہاتھ آیا باہر، ہاتھ کو چوما. فضائل اعمال کے اندر آتا ہے ہاتھ کو چوما بھرے مجمع کے اندر، اللہ کے رسول کی بیعت کری، قبر میں سے ہاتھ آیا، نعوذ باللہ. تو اللہ کے رسول نے اہل بیت کو 47 ایئرس، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حجرے میں زندہ رہی ہیں 47 ایئرس. سوچنے کی بات ہے، آپ کو کبھی آواز نہیں آئی قبر میں سے، نہ کوئی بات ہوئی، نہ کوئی چیت ہوئی، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتی. ایک شخص جب اس دنیا سے چلا گیا، خواہ میسنجر کیوں نہ ہو، خواہ نبی کیوں نہ ہو، یا سید الانبیاء کیوں نہ ہو، وہ دوبارہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا. کٹ آف، بالکل اس دنیا سے کٹ آف ہو چکا. زندہ ہیں اللہ کی جنتوں میں. قرآن کے حساب سے اگر آپ کہتے ہو، قرآن کے اندر آیت آتی ہے کہ کبھی نہیں مرتا شہید، کبھی نہیں مرتا. بے شک شہید کبھی نہیں مرتا، نبی کی بھی باڈی حیات ہے قبر کے اندر، لیکن وہ زندہ نہیں ہے. باڈی حیات ہونا الگ ہے، زندہ رہنا الگ ہے. زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی نیڈ ہے، اور قبر میں آکسیجن نہیں ہوتی، پہلی. دوسری بات، اگر وہ زندہ ہے تو اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے. دنیا اتنی اچھی جگہ نہیں ہے جو رسول اللہ یہاں اسٹے کریں گے. رسول اللہ اللہ کی جنتوں میں ہے، تمام نبی اللہ کی. اللہ کے رسول نے جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے، صحیح حدیث ہے. لیکن آپ لوگوں سے پوچھیں دیکھنے والا کون ہے؟ نبی. کیا ہر انسان کو وہ دکھائی دیتے ہیں؟ نہیں. تو یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا کہ ہم ان سے مانگ سکتے ہیں وہ ہماری سن رہے ہیں؟ اور اگر اللہ کے رسول وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ نے سلام دعا کیوں نہیں کری موسیٰ علیہ السلام سے؟ کیونکہ دنیا کے شخص سے آخرت والے شخص جو مر چکا ہے، جا چکا ہے اس دنیا سے، بات نہیں ہو سکتی آپس میں. اچھا، خواب میں اگر آ سکیں تو وہ الگ چیز ہے.
لہٰذا ہمارا عقیدہ اللہ کے رسول نے صاف بتایا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف بتایا ہے. دیکھیں پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ توحید ہے کہ میرا فائدہ نقصان صرف اللہ کے اور کوئی نہیں دے سکتا. میں اگر حضرت علی کو پکار رہا ہوں تو مجھے پی کے دیکھنی چاہیے, ان کو آواز نہیں جائے گی. وہ اللہ کے بندے تھے, نبی بھی نہیں تھے. جب نبی سے نہیں مانگ سکتے, جب فرشتے سے نہیں مانگ سکتے, بارش کا برسانے والا فرشتہ ہے, ہم تو نہیں کہتے یا میکائیل مدد یا جبرائیل مدد. سمپل سا کانسیپٹ ہے, لیکن جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا اس کو اللہ تعالیٰ ہی پورا کرے. اب ایک چیز دیکھیے آپ قرآن کے اندر, جب اللہ اتنی ساری چیزیں کر رہا ہے تو وہ ایک گلہ بھی کر رہا ہے. کس لیے کر رہا ہے؟ اور خالی مسلمان یا مومن نہیں کر رہا, تمام انسانیت سے کر رہا ہے کہ انسانوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے سوا کوئی اور نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا ما کہ اے انسان تمہیں تمہارے قریب رب سے کس نے قابل کیا؟ کون سی ایسی چیز ہے جو تمہارے قریب رب سے زیادہ لوگوں کے لیے بن چکی ہے, جو تمہیں مجھے پکارنے سے کسی اور سے پکارنے زیادہ چیز لگ رہی ہے. آپ سوچ کے دیکھیں کہ آج کل کا دور ہے, فتنوں والا جو دور چلا ہے, رسول اللہ فرمایا کہ فتنوں کا دور, وہی دور ہے آپ کی اور میری نظر میں. کیونکہ آپ یہ دیکھیے آپ ایسا اس دور کا سب سے بڑا فتنہ رسول اللہ نے فرمایا امتوں کا فتنہ پیسہ رہا ہے, میری امت کا فتنہ پیسہ رہے گا. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ پیسہ اتنا بڑا فتنہ بن چکا ہے آج کل کے دور میں لوگ پیسے کو ہی خدا بنا چکے ہیں. کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہوگا, چاہے وہ حلال ہو حرام, اسے کوئی مطلب نہیں ہے, اسے پیسہ چاہیے اور اپنی ساری ضرورتیں پوری کرنی ہے. اسے کوئی پرواہ نہیں کہ اس کا بنانے والا اسے دیکھ رہا ہے کہ تم حلال کما یا حرام کما رہا ہے. قیامت کے روز اللہ سب چیزیں تول کے دکھائے گا, حرام کمایا. یہی سوال ہوگا کہ تمہیں کیا کہتے ہیں پیسہ کہاں سے کمائے, کہاں لگائے ہیں. اب جب وہ کہے گا کہ اللہ نے تو حرام سوچ کے دیکھیں اس شخص کی حالت کیا ہوگی. اور اگر وہ بول کے اس کا ہاتھ خود بولے گی یا اللہ ہاتھ بولیں گے اس دن ایسی کیفیت لوگوں آپ سوچ کے دیکھیں, سوچیں کہ لوگ سارے ننگے اٹھائے گئے ہیں. وہ دن ہی ایسا یوم جزا کا دن ہے کہ بندہ سوچے گا یا دیکھے گا, اپنی سوچے گا صرف, اسے اتنے ہی کہ بھی گمان نہیں ہوگا کہ اس کے بغل میں سے جو اٹھایا گیا ہے یا جو بنایا گیا دوبارہ اللہ نے جسے زندہ کرا کہ وہ بھی ننگا ہے. اسے وہ اپنی سوچے گا کہ یار رب نفسی, اپنے نفس کی سوچے گا آج اپنی جان بچانی ہے, آج کسی کی جان نہیں بچانی. آج میں نہ میں اپنے باپ کا سگا ہوں, نہ میں اپنی ماں کا سگا ہوں. کوئی آواز آنی ہے جو آپ کو پتا اور ہمیں بھی پتا ہے, جو اللہ کے رسول کی ہوگی وہ کیا ہوگی, امتی یا اللہ میری امت کو بخش دے. اور یہ امت کے اس لوگوں کو بخش دے جو بخشش کے قابل ہیں. اچھا جی, ہاں آپ نے صحیح فرمایا. جس کو قرآن نے روک لیا نا وہ تو گیا. امت کے لوگوں کو پکڑتے جو کیا کہتے ہیں جنت میں جانے کے قابل بھی ہیں. جن لوگوں کو قرآن نے روک دیا ہے وہ تو جنت میں بھی نہیں جا سکتا. اے نبی آپ کے سارے امتی جنت میں جا چکے ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہیں قرآن نے ہی جنت میں جانے سے روک دیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے گرا کے کتنا درد سے اللہ بھی یہ کہہ رہا ہوگا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کہ تو یہ تیرے کریم رب سے کون سی ایسی چیزیں دور کر رہی ہے. پیسہ ہے, فیم ہے, اولاد ہے. کیونکہ اولاد آج کل کی ایسی ہو چکی ہے جو ماں باپ جو ہے اولاد پہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ جو کام ہم اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں ٹھیک ہے غلط ہے, بالکل یہ حرام ہے یا حلال ہے. آپ خود دیکھیں اگر اس شخص کی ایک نیڈ ہے, ان کے اولاد کی ایک نیڈ ہے جو حرام ہے, لیکن وہ اپنے بیٹے کی خوشی چاہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا اس سے خوش ہوگا یا میری بیٹی اس چیز سے خوش ہوگی, وہ جائز کرتے ہیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں یہ اولاد کے فتنے میں آ کے یہ شرک نہیں کر رہے, بالکل یہ اپنے خواہش نفس کے لیے یا اپنے کسی اور ذات کے لیے جسے خوش کرنا چاہ رہے ہیں معبود بنا لیا نا اولاد کو. بالکل یہاں معبود بنا لیا نا کہ تم نے اب اس کی مان لی, اللہ کی چھوڑ دی, اب کس کو مان لیا تم نے معبود, اب تم نے اولاد کو معبود مان لیا. اب تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا, کیوں؟ کیونکہ تمہیں علم نہیں ہے اس چیز کا, یا تم جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو. اس چیز کا علم اس کو حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے آج کے دور میں. اگر انسان علم حاصل نہیں کرے گا تو میں نہیں مانتا کہ وہ آج کل کے دور میں جو فتنوں کا اتنا بڑا دور ہے یہ,
اس میں سروائیو کرے گا اس طریقے سے جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ہے. کیونکہ آج کل کے دور ایسا دور ہو چکا ہے کہ اگر آپ چلتے ہوئے بھی جا رہے ہیں تو گالی گلوچ کان میں سنائی دیتی ہے سب کے. ٹھیک ہے, آپ کو استغفار پڑھنی ہے یا استغفار پڑھنی ہے, آپ سنتے ہیں دیکھ کیسے گالی دے رہا, کوئی طریقہ استغفار پڑھیں آپ جا کے. اور کیا کہتے ہیں, دیکھیے عورت کو دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں. اب جس شخص کو یہ یقین ہو کہ ان آنکھوں کو اللہ کا دیدار کرنا ہے جنت میں جا کے, آپ سوچیں اللہ کا دیدار وہ نہیں کر سکتا بھائی, وہ نہیں, اس کی آنکھیں نہیں اٹھیں گی. اس کی آنکھیں یہ ایک بار جو نظر پڑے گی نا فیک میک اپس پہ, اس کی آنکھیں نہیں اٹھیں گی. جب اس کی ایک نظر پڑے گی تو وہ نظر جھکائے گا اپنی, اور کیا پڑے گا, استغفر اللہ پڑے گا اور سیدھا نکل جائے گا. لیکن اللہم انی اعوذ بک من الفتنۃ النساء, کہ اے اللہ مجھے عورت کے فتنے سے بچا. یہاں کیا کہتے ہیں کہ عورت کے فتنے سے بچا اللہ ہمیں. اب آج کل کا جو مرد ذات جو ہے نا, یہ سب سے زیادہ ملوث اسی فتنے میں ہے, کیونکہ یہ شیطانوں کے شر میں سے ایک شر ہے. شیطانوں کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا وہ عورت ہے. اسے اسی آدمی سے بچنا ہے نا, اسی فتنے سے تو بچنا ہے. توحید پرست بندہ عورت کے چنگل میں نہیں جا سکتا, کلیئر کٹ سی بات ہے. سیدھی بات, توحید سمجھ لی, قرآن کے ذریعے جو توحید اس تک پہنچائی گئی ہے, اللہ کے رسول نے جو توحید سکھائی ہے, اگر کسی نے یہ توحید حاصل کر لی, یہ علم حاصل کر لیا, تو اس کو کسی چیز کی پرابلم نہیں ہے. تو ہمارا جو پورا جو شخص ہے نا گاڈ اورینٹڈ پرسن, وہ توحید پرست ہوتا ہے فرسٹ, اس کے بعد پھر وہ ساری چیزیں سمجھنا شروع کرتا ہے. باقی اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اور لوگوں تک بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.